بہت سے لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ثنا یوسف جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کا جو ملزم ہے جس نے اس کو قتل کیا، مرڈر ہے، قاتل ہے، اس کو اس کے گھر کے ایڈریس کا پتہ کس طرح سے چلا؟ تو اس سوال کا جواب ناظرین کرام سامنے آ چکا ہے۔ دیکھیے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہے، جیو نیوز کے مطابق کہ دونوں کے درمیان ملاقات کا جو ہے وہ منصوبہ بنا پہلے 29 مئی کو ثنا یوسف کی سالگرہ کے موقع پہ، اور یہ کوئی خاص ملاقات نہیں تھی بلکہ ایک عام ملاقات، جیسے ٹک ٹاکرز کے ساتھ ان کے فین اکثر ملتے ہیں اور ٹک ٹاکرز کو بار بار ملنے کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ یہ ہم سے ملو، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ٹک ٹاکر جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے فینس سے ملتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ وہ ملتے نہیں ہیں۔ تو ایک عام فین کے طور پر ثنا یوسف نے اس کو بھی ہاں کر دی کہ یہ بھی آ جائے، 29 مئی کو اس کی سالگرہ ہے تو چلے ملاقات ہو جائے گی۔ اب یہ فیصل آباد سے 29 مئی کو وہاں پہ پہنچتا ہے اسلام آباد میں۔ اب یہ ناظرین کے اسلام آباد پہنچتا ہے تو ثنا کو یہ کالیں کرتا ہے، اور ثنا جو ہے آگے سے رپلائی نہیں کرتی، اس کو جو ہے یہ کہتی ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد ملوں گی یا 1.5 گھنٹے کے بعد ملوں گی، یا فی الحال میرے گھر میں پیرنٹس ہیں یا یہ وہ، یعنی کہ وہ اس سے نہیں ملتی، اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے کہ اس سے جان چھڑا رہی ہے، کس طریقے سے میری جان چھوڑے۔ لیکن یہ جو ہے یہ جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب یہ گفٹ وغیرہ بھی لے کر آیا تھا، اس نے اس کو کہا کہ میں آپ کے لیے گفٹ بھی لے کر آیا ہوں، کائنڈلی مجھ سے ملاقات کریں، میں فیصل آباد سے آیا ہوں۔ تو یہاں پہ جو ثنا سے غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنے گھر کا ایڈریس دے دیتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے، تم جو اپنے گفٹ ہیں وہ اس گھر کے ایڈریس پہ بھجوا دو، لیکن میں ملاقات نہیں ابھی کر سکتی، میں بیزی ہوں۔ وہ غصے سے واپس چلا جاتا ہے 29 مئی کو، اور ان کے درمیان راضی نامہ ہو جاتا ہے۔ بعد میں دوبارہ سے ملاقات کا پلان بنتا ہے، پھر یہ 2 جون کو دوبارہ سے ملاقات کے لیے اسلام آباد نکلتا ہے فیصل آباد سے، اور یہاں پہ آ کے یہ فارچونر جو ہے وہ رینٹ پہ لیتا ہے اور اس کو دکھانے کے لیے، اور یہ اسی ڈریس پہ گیا جو ڈریس ثنا نے اس کو بتایا ہوا تھا۔ اب جب وہاں پہ پہنچا تو پھر ثنا نے جو ہے اس کو ملنے سے انکار کیا، اس کو بتایا کہ میرے گھر میں پیرنٹس ہیں، مطلب اس کی کالیں نہیں اٹھائیں۔ تو یہ صبح 5 بجے پہنچ گیا تھا جس دن یہ واقعہ ہوا ہے، تو 6-7 گھنٹے یہ وہاں پہ انتظار کرتا رہا، آگے پیچھے گھر کا دروازہ بند تھا، اسی دوران یہ گھر کے باہر کھڑا رہا، اور جس فارچونر پہ یہ گیا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک ڈرائیور بھی تھا، اس نے اس کو تیسری گلی میں کھڑا کیا اور اس کو کہا کہ تم ادھر رکو، میں آتا ہوں۔ وہ ادھر ہی کھڑا رہا، یہ آ کے اس گھر کے باہر کھڑا رہا، اور اس نے جب دیکھا کہ اس گھر کا دروازہ کھلا ہے، نیچے والے پورشن میں کوئی اور فین بھی رہتی تھی، جب اس نے دیکھا کہ نیچے والوں میں سے کوئی باہر نکلا ہے اور دروازہ اس نے بند نہیں کیا، اور یہ موقع کی طاق پہ تھا، جیسے ہی اس نے دیکھا کہ وہ دروازہ کھلا ہے تو یہ بھاگ کر اندر چلا گیا۔ اس کو پتا تھا کہ ثنا اوپر والے پورشن میں رہتی ہے، ظاہر ہے اس نے اس کو بتایا ہوگا، تو یہ جا کے ثنا کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہاں پہ پہنچا تو ثنا اس کو کہتی کہ تم یہاں پہ کس طرح سے آ گئے ہو، یہاں پہ تو CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، پلیز یہاں سے چلی جاؤ، میں آپ سے نہیں ملنا چاہتی۔ تو پھر وہ وہاں پہ چیختا ہے، اور ثنا اس کو کہتی ہے کہ گرم نہ ہو، میں تمہیں پانی پلاتی ہوں۔ وہ اس کی باتوں کو ہاتھ رہا میں نہیں لاتا، اور جیب سے پستول نکالتا ہے اور اس کے اوپر گولیوں کی بچھاڑ کر دیتا ہے۔ تو یہ ناظرین اکرام یہ سارا سین تھا جو کہ اس طرح سے ہوا ہے۔ پھر وہاں سے وہ بھاگ آتا ہے، اگلے دن پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے۔ تو یہاں پہ جو سبق ہے، سبق یہ ہے کہ کسی اجنبی کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کنورزیشن نہ کریں، خاص طور پہ گرلز کو یہ میسج ہے، کسی اجنبی کے ساتھ کسی قسم کی کنورزیشن نہ کریں، اس کو اپنے گھر کا ایڈریس نہ بتائیں، اس کو اپنی شناخت نہ بتائیں، بلکہ کسی کے ساتھ ٹائم ہی ضائع نہ کریں، کسی کے ساتھ بیٹھے ہی نہ، کسی کو جھوٹا وعدہ ہی نہ کریں کہ میں آپ کے ساتھ ملنا چاہوں گا یا ملنا چاہوں گی۔ تو اس طرح سے بعد میں یہ چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں، بعد میں یہ بڑے جرائم کو جنم دیتی ہیں۔